ایسا ماحول ہمارا تیزی سے بنتا جا رہا ہے. خاندانی نظام ٹوٹ رہا ہے، ترہم برہم ہو رہا ہے. علماء اس اسٹیج پر بیٹھے ہیں. مولانا نذر الباری صاحب تحریکی آدمی، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ خاندانی نظام کیسے بہتر ہو، اس پر تحریک چلنی چاہیے. ہفتہ برائے خاندان منائیے. اب خاندان میں باپ سے شروع کیجیے. باپ کی حق تلفی کیسے ہو رہی ہے، باپ کی ناقدری کیسے ہو رہی ہے، باپ آپ کو کیسے ذلیل کیا جا رہا ہے. اور وہ مسلمان ذلیل کر رہا ہے جس کی نے قرآن کریم میں اللہ کا واضح حکم، اللہ کا واضح اعلان پڑھا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرو، انہیں جھڑکو نہیں، انہیں برا بھلا نہ کہو، ان کے سامنے زور سے نہ بولو، ان کے ساتھ بے ادبی نہ کرو. بلکہ ادب تو یہ ہے کہ اپنا پاؤں بھی ان کی طرف پھیلا کر نہ بیٹھے. وہ ماں باپ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تم سے تمہارا اللہ راضی ہے کہ نہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے اور سجدے کر کے چاہتے یہی ہے نا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو یہ جاننا چاہتا ہے، تھرمامیٹر جانتے ہیں نا کہ کتنا بخار ہے، 1 ڈگری 104 ڈگری، جس کو یہ ناپنا خوش ہے یا نہ خوش ہے، گھر میں دیکھے کہ میرا ماں باپ مجھ سے خوش ہے یا نہ خوش ہے. اگر اس کے ماں باپ خوش ہیں تو اللہ اس کا خوش ہے، اگر اس کے ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے. ہم ماں باپ کو ناراض کر کے کعبے میں زندگی بھر اللہ سے دعا کرتے رہے، ماں باپ کو ناراض کر کے تو اللہ نہیں مل سکتے. اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ماں باپ کو راضی کرنا چاہیے. تو ایک ماحول بنائیے کہ ہماری بستی میں، ہمارے گاؤں میں کسی بوڑھے کے ساتھ بے عزتی نہیں ہوگی انشاءاللہ. ہمارے گاؤں میں ایسا ماحول ہو کہ کوئی بیٹا باپ کو گالی نہ دے رہا، بیٹا باپ کو گالی دے دیتا ہے، بیٹا ماں کو گالی دے دیتا ہے. یہ اللہ کے عذاب کو اپنے گاؤں پر اتارنا ہے. اگر گاؤں کے لوگ یہ دیکھ کر خاموش رہ گئے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو گالی دے رہا ہے، ایک بیٹا اپنی ماں کو گالی دے رہا ہے، اور سماج خاموش ہے، سماج کے سمجھدار لوگ چپ ہیں، تو ایسے سمجھداروں کی سمجھداری اللہ چھین لے. ایسے سمجھداروں کی ضرورت نہیں ہے روئے زمین پر. سمجھداری تو یہ تھی کہ اس بیٹے کو ادب سکھاتے، طریقے بتاتے. جیسے اور چیزوں میں آپ کی پنچایتی ہوتی ہے، آپ کی سب سے بڑی ٹائٹ پنچایت ہونی چاہیے اس معاملے میں کہ میرے گاؤں کا کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا. خاندان کو بہتر بنائیے. خاندان کی شروعات اپنے ماں باپ کی بہتر زندگی سے کیجیے، کام سے کیجیے. گاؤں میں آپ دیکھیے، اپنے بچپن کو دیکھیے، جدھر سے کہ بوڑھا گزر جاتا تھا تو بچے ادب کے مارے راستے سے الگ ہو جاتے تھے. جدھر جاتا تھا نوجوان آدمی اس راستے میں کھڑا نظر نہیں آتا، نوجوان وہاں سے کنارے لے لیتے تھے. لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ نوجوانوں کے خوف سے یا اس کی بے ادبی کے خوف سے سمجھدار لوگ خود ہی سائڈ ہو جاتے ہیں. ایسا ماحول ایک مسلمانوں کا ماحول نہیں ہونا چاہیے. اب آگے آئیے، خاندان میں اپنے خاندان کو بہتر کرنے کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کا گھر کیسے بہتر ہو جائے. میں نے باپ کے بارے میں بتایا. آپ گھر میں دیکھیں گے ساس بہو کا بھی نظام ہے. کوئی ساس ہے، کوئی بہو ہے. ساس بہو کے نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے. ہر بہو کو یہ سوچنا ہے کہ میں بھی کبھی ساس بنوں گی، اور ہر ساس کو یہ سوچنا ہے کہ میری بھی کوئی بیٹی کسی کی بہو ہے.
آپس میں رشتے ساس بہو کے جتنے خراب ہیں یا ہوتے جا رہے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں قصور بیٹوں کا ہوتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ساس عمر دراز ہے، اسلام نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنے سے عمر میں بڑے لوگوں کا احترام کریں۔ ہمارے نبی نے فرمایا من بینا فلیس منا، جو اپنے بڑے کا احترام نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کی ساس بڑی ہے،